اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کا 5واں رکوع آیت نمبر 42 سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَإِذْ قالت تو مؤنث کا صیغہ ہے، قال یقولو سے، قالت ملائکہ چونکہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر ہمیشہ عربی میں مؤنث گردانی جاتی ہے اور واحد مؤنث گردانی جاتی ہے، واحد مؤنث۔ قالت ملائکہ کے ساتھ، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تو جب فرشتوں نے بولا، فرشتوں نے کہا، یا مریم، واضح ہے کہ مریم کو خطاب کر کے کہا کہ یا مریم ان اللہ، بے شک اللہ، ترجمہ پہلے پڑھا ہوا ہے، ان اللہ استفا کے، استفا یستفی پہلے بھی یہ لفظ پڑھا ہوا ہے، چن لینا، برگزیدہ بنا لینا، چن لینا، مخصوص کر لینا۔ مصطفیٰ کا ہم نے ترجمہ کیا تھا، جیسے مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چنے ہوئے، مصطفین اللہ خیار قرآن پاک میں اور جگہ پہ بھی ہے۔ تو ان اللہ استفا کے، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، کہ کاف زیر کے یہ مذکر کے لیے کہا ہوتا ہے نا، مؤنث کے لیے کہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے، برگزیدہ کر لیا ہے، مختص کر لیا ہے۔ وطہرا کے، طہرا یطہر باب تفعیل سے پاک کرنا، پاکیزہ کرنا، طہرا، طہرا یطہر، وطہرا کی، تجھے ہر قسم کی آلائشوں سے، گندگی سے، گناہ سے تجھے پاک کر دیا۔ وصطفیٰ کے، دوبارہ وہی لفظ آ گیا ہے، وصطفیٰ کے، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، علی نساء العالمین، سارے جہانوں کی عورتوں پر تجھے چن لیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دو دفعہ استفا کے آیا ہے۔ پہلے تو مریم علیہ السلام کو، پچھلا رکوع ہم نے پچھلے جمعے کو جو پڑھا تھا، مریم علیہ السلام کی ایک خصوصی طور پر ان کی پیدائش کو ذکر کیا گیا تھا کہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا، عمران کی بیوی نے، مریم کے والد کا نام عمران تھا، انہوں نے نظر مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیرے ہیکل کو، تیری مسجد کو، تیرے گھر کو کی خدمت کے لیے دے دوں گی۔ تو وہ جب پیدا ہو گیا تو لڑکی پیدا ہو گئی، وہ بھی ذرا حیران ہوئی، تو انہوں نے پھر بھی گھر کی خدمت کے لیے دے دی، تو پھر حضرت زکریا کو اس کا وہ کیا گیا۔ تو یہ خاص طور پر دیکھیں، حضرت مریم علیہ السلام ایسی خاتون ہے کہ اس کی بڑے خاص باتیں، ان کی والدہ کا بھی ایک اسپیشل رول ہے۔ اللہ پاک نے، میں نے ان کو بھی منشن کیا ہے کہ ان کی نانی نے، اس کے نہیں، والدہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہوئی نا، ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی خصوصیات بیان ہوں گی آگے، کہ والدہ نے مریم کو بھی بچپن میں ہی اللہ کے گھر کے لیے مختص کر دیا تھا۔ تو یہ اللہ کا چنا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے۔ یہ پہلا والا جو ہے نا، ان اللہ استفا، وہاں کے وطہرا کے، پاکیزہ زندگی ان کو دی، ان کی پرورش بھی ادھر ہی ہوئی۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل مقرر کیا گیا، ان کا سرپرست مقرر کیا گیا، تو آگے بھی تھوڑا سا ذکر آ رہا ہے اس کا۔ تو وہ پاکیزہ ماحول میں ان کی، وصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اور تجھے چن لیا سارے عالموں کی عورتوں پر۔ ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، پہلے الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، سارے عالموں کا رب ہے۔ یہ بھی سارے عالموں کی عورتوں میں ایک عورت ہے جو خاص طور پر چنی گئی ہے، ایسی کوئی عورت نہیں ہے، پورے کائنات میں ایسی کوئی عورت نہیں ہے کہ جس کو بغیر اس کے میل کے بچہ پیدا ہوا۔ یہ بڑی خصوصیت ہے ان کی، مریم علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے، کسی اور عورت میں نہیں ہے۔ تو سارے عالم کی عورتوں میں تمہیں چن لیا گیا، تو یہ خصوصیت اور کسی عورت کو نہیں ملی۔ حضرت حوا تو وہ خصوصی ہے نا، وہ تو آدم اور حوا کی پیدائش تو خصوصی ہے، باقی ساری انسانیت میں ایسی کوئی عورت نہیں ہے جس کو یہ والی خصوصیت ملی ہو کہ خاص طور پر ایک ایسا معجزانہ طور پر ان کی پریگننسی ہوئی ہو، معجزانہ طور پر ان کا بچہ پیدا ہوا۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کو بیان کیا کہ اللہ پاک نے آپ کو چن رکھا ہے۔ پھر وہ فرشتوں کا ہی خطاب آگے جاری ہے اگلے آیت میں، یا مریم ہو، اے مریم،
یا مریم اقنتی، اقنتی، قنتا یقنتو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاجزی کرنا، خشوع کرنا، عبادت کرنا بھی کہہ لیں، عاجزی کرنا۔ اقنتی، قنتا یقنتو سے کیا بنے گا؟ اس کو ذرا سا کھول لیں اس کو۔ اقنتی بنا کیسے ہے؟ یہ تینوں لفظ اقنتی، وسجدی، ورکعی ایک طریقے سے بنے ہیں۔ یہ اقنتی فعل امر ہے فیمیل کے لیے، مذکر کے لیے ایک کے لیے جب کہتے ہیں جیسے نصرہ یا اسی قانتا یقنتو، یقنتو اگر مذکر کو کہیں گے اقنت، اقنت کہیں گے۔ وہ بنتا کیسے ہے؟ یقنتو کو یا گراتے ہیں اور آخر والے تا کو ساکن کر دیتے ہیں، اور اگر نہ پڑھا جا رہا ہو تو الف لگاتے ہیں۔ اقنت کئی دفعہ زیر لگاتے ہیں، اس میں ڈیٹیل میں نہ۔ اقنت یا گرائیں گے مضارع کی علامت تو یقنتو سے بنے گا اقنتو، تا کو بھی ساتھ میں اوقنت بن جائے گا، اوقنت بن جائے گا۔ تو مؤنث کے لیے کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے حاضر کے لیے وہ ہوتا ہے یقنتین، یقنتین، یقنتین کا یا گرائیں گے تو الف لگائیں گے، اقنتین نون گرانا پڑے گا۔ اس میں نون والے جو ہیں نا، نون اعرابی ان کو کہتے ہیں، اس میں فعل امر بناتے ہوئے نون کو گراتے یہ بن جائے گا اقنتی۔ آگے ہے وسجدی، سجد یسجدو، یسجدین، یسجدین کا یا گرا کے الف پیش لگایا، نون گرا دیا، یہ وسجدی، ورکعی، یہ تینوں اسی طرح بنے ہوئے۔ تو یا مریم اقنتی، اے مریم خشوع اختیار کر، عاجزی اختیار کر، عبادت کر، لرب کے، اپنے رب کے لیے، لام لے کے لیے، رب کے، رب کا، رب کے فیمیل کے لیے نا، تو اس لیے رب کے، وسجدی اسی طرح بنا ہوئی ہے، سجدہ یسجدو، یسجدینا سے بنے گا یہ وسجدی، ورکعی، یرکعین سے ورکعی بنے گا، اور رکوع کر، تو سجدہ کر اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ راکعین جمع ہے راکع کی، راکع فاعل کے وزن پر، قاتل کے وزن پر، راکع رکوع کرنے والا، راکعون اس کی جمع ہوتی ہے، لیکن جب حالت نصب میں جائے تو راکعین ہو جاتی ہے، پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ کہا ہے۔ تو وسجدی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ایک تو علماء نے اس کو یہ لکھا ہے کہ یہ کوئی پرٹیکولرلی سجدہ کرنا مراد یا رکوع کرنا نہیں ہے، عبادت ہے کہ اللہ کی عبادت کر، لیکن پرٹیکولرلی سجدہ کرنا اور رکوع کرنا مع الراکعین ہے۔ یہ رہتی کہاں تھی؟ یہ رہتی تھیں ہیکل میں، اس مسجد میں رہتی تھیں، ادھر مسجد میں رہتی تھیں، اب بڑی ہو گئی ہیں، بالغ ہو گئی ہیں۔ وہ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا مسجد کے حوالے زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا تھا، مسجد میں رہتی تھیں، تو مسجد میں جو نماز ہوتی ہوگی، رکوع ہوتا ہوگا، اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہونے کو بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی اپنے حجرے میں یا جو بھی طریقہ ہوگا کہ مسجد میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ اللہ پاک فرشتے کہہ رہے ہیں حضرت مریم کو کہ تجھے خاص طور پر چن لیا گیا ہے، تو عاجزی اختیار کر، اپنے رب کے لیے سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اگلا خطاب جو ہے بغیر بیان کیے، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ کاف کے اوپر زبر دیکھ لیں، الیک، الیک نہیں ہے، اگر مریم کو خطاب ہوتا نا تو الیک ہی چلتا نا۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، الیک یہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو گیا ہے کہ ذالک من انباء، یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں، ذالک یہ باتیں، من انباء الغیب، انباء کس کو ہوتے ہیں؟ نبا خبر کو کہتے ہیں نا، انباء ان کی جمع ہے، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا؟ پہلے سے تو نہیں پتا نا، یہ اللہ پاک ان کو وحی کر کے یہ بتا رہے ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، غیب کی باتیں ہیں، نوحی الیک، الیکہ آپ کی طرف ہم وحی کر، نوحی، اوحا یوحی سے نوحی، ہم وحی کر رہے ہیں، وحی کرنا اشارہ کرنا کہتے ہیں، لیکن وحی کو ہمیں پتہ ہے جو اللہ کی طرف سے جو پیغامات آتے ہیں اس کو ہم وحی کہتے ہیں، ہم اس کے لفظی معنی تو نہیں لیتے، لفظی معنی وحی کرنے کا اشارہ کرنے کو کہتے ہیں، لیکن جو وحی ہمارا اصطلاحی مفہوم ہے، جو اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے سے جو انسانوں کو، نبیوں کے پاس جو پیغامات آتے ہیں اس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ تو یہ غیب کی
خبریں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کو ہم غیب کی باتیں، غیب کی خبریں آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. وما کنت لدیہم، وما کنت تو نہیں تھا، کانا یکون سے کنتا تو، وما کنتا تو نہیں تھا، لدیہم، لدئی کہتے ہیں پاس، نزدیک، لدیہم ان کے نزدیک نہیں تھا. کن کے نزدیک آگے بیان ہو رہا ہے، تو ان کے نزدیک نہیں تھا، یہی لوگ جو تھے. اذ یلقون اقلامہم، یلقون، القا یلقی، ڈال دینا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ موسیٰ اپنا عصا ڈال دو، وہ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھا ہوا ہے نا. القا یلقی کا مطلب ہوتا ہے ڈال دینا، پھینک دینا. اذ یلقون، جب وہ ڈال رہے تھے یا ڈالتے تھے، اقلامہم، اقلام کس کی جمع ہے؟ قلم کی جمع ہے. اپنے قلم ڈال رہے تھے. ایہم یکفل مریم، ابھی بیان کرتے ہیں اس کو. ایہم ان میں سے کون، ایو کون، ہم ان میں سے کون، یکفل مریم، وہ جو ہم پیچھے پڑھ کے آگے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا. مریم علیہ السلام کے والد عمران جو فوت ہو چکے تھے ان کی پیدائش سے پہلے، پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا، وہ اس ہیکل کے سردار تھے یا امام تھے یا بڑے ہیکل کے بڑے وہی تھے، پچھلی دفعہ ہم نے بیان کیا تھا. تو اس کی بیٹی آ رہی ہے ہیکل میں، مسجد میں یا اس عبادت گاہ میں، وہ آ رہی ہے. اس کی کفالت کے لیے جتنے مجاور تھے یا وہاں پہ لوگ تھے، سب کو شوق تھا کہ اس کو میں پالوں، اس کی پرورش میں کروں. ان کو آپس میں جھگڑا تھا، آگے بیان ہو رہا ہے کہ وہ اس بات پہ ان کے وما کنت لدیہم اذ یختصمون، آگے پڑھ لیتے ہیں. وما کنت لدیہم، تو ان کے پاس نزدیک نہیں تھا، اذ یختصمون، جب وہ اختصم، یختصم، اس میں جھگڑا کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے ایک دوسرے کو. ہر ایک چاہتا تھا کہ مریم کی کفالت میں کروں، اس کو میں میرے حوالے کی جائے. تو انہوں نے پھر کیا کیا، یہ اذ یلقون اقلامہم، اپنے قلم ڈالے تھے. ایہم یکفل مریم، یہ قرآن دادی کا ان کا طریقہ تھا، قلم پھینکنا. علماء نے اس میں پانی میں پھینکنے کا بھی ذکر کیا ہوا ہے کہ پانی میں پھینکتے ہیں تو جس کا نام کا قرآن دادی ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ نکل آتا ہے. کچھ ایسی باتیں ان سائنٹیفک باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں تو اتنی بات ہے کہ کوئی قرآن دادی کا طریقہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے ایک بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کہا تھا کہ میرا بیٹا 12 بیٹا ہوں گے تو ایک کو قربان کروں گا، تو وہ قرآن عبداللہ کے نام نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام. تو لوگوں نے کہا کہ اس کے مقابلے میں تم اونٹ قربان کرو، یہ تم وہ کرو. وہ پھر وہاں پہ طریقہ کیا تھا، ہوبل کے تیر، آپ نے پڑھا ہوگا تاریخ نے جنہوں نے پڑھے، ہوبل کے تیروں کے ذریعے سے پھینک کے کوئی قرآن دادی کا طریقہ تھا. ہمیں نہیں پتا، اس کا کوئی طریقہ ہوگا، تفصیل جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس کا طریقہ اپنایا کہ کتنے اونٹ عبداللہ کے مقابلے اس کے لیے ذبح کے. تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ 100 اونٹوں پر وہ قرآن نکلا تھا، تو 100 اونٹ حضرت عبداللہ. تو یہ بھی قلم پھینکنا یا وہ بھی کوئی تیر پھینکنے والا، بعض لوگوں نے اس کو یہ بھی لکھا ہے اذ یلقون اقلامہم، جب وہ تیر پھینک رہے تھے قرآن دادی کے، یہ بھی ترجمہ کیا ہوا ہے. لیکن قلم، وہ قلم پھینکتے ہوں گے، کوئی طریقہ ہوگا قرآن دادی کا. تو قرآن دادی میں حضرت زکریا کا نام نکلا، جو پچھلی دفعہ ہم پڑھ کے آ گئے. تو یہ دیکھیں، اس میں ایک خاص بات، اگلے جمعے کے لیے ایک خاص بات یہاں نوٹ کر لے، اگلے جمعے اس کو میں بولوں گا. پھر یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، I'm sorry میرا گلا تھوڑا خراب ہو گیا. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، تم ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ قرآن دادی کر رہے تھے. اب میں آسان والا ترجمہ کرتا ہوں. جب وہ قرآن دادی کر رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کون کفیل بنے گا مریم کا، یہ اس بات پہ قرآن دادی کر رہے تھے. آگے کیا لکھا ہوا ہے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اذ يَخْتَصِمُونَ، تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے. پہلا سینٹینس تو جھگڑا دور کرنے والا ہے، وہ سینٹینس پہلے اللہ پاک نے مینشن کیا ہے. جب قرآن دادی ہو جائے تو جھگڑا تو ختم ہو گیا نا، جھگڑا تو قرآن دادی سے پہلے ہو رہا ہوگا نا، پھر انہوں نے طے کیا ہوگا کہ ہم اس کو قرآن. تو یہ اللہ پاک کا خاص قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ہے کہ تقدیم و تاخیر کرتے ہیں. اگلا رکوع ہمارا شروع ہی اس بات پہ ہوگا. میں پڑھ دیتا ہوں، اس آیت کو پڑھ دیتا ہوں. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اگلا رکوع جہاں سے شروع ہوگا. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک،
तुझे मुतवफ़ी का व राफ़ियों का, राफ़ियों पहले आना चाहिए यहाँ पे। ये तकदीम ताख़ीर अल्लाह पाक करते हैं, इसको अगली दफ़ा बयान करेंगे। तो यहाँ पे ये बयान कर रहे हैं कि वो उनका आपस में झगड़ा था, लेकिन ये कुरानदादी के ज़रिए से उनका झगड़ा मिट गया और हज़रत ज़करिया के हवाले हो गई। सिर्फ पॉइंट नोट करने का ये है कि अल्लाह पाक का ये असलूब है बयान का कि कभी तकदीम व ताख़ीर करते हैं, एक बात को आगे पीछे कर देते हैं। तो ये वो फेंक रहे थे। अब फिर अगला ये हो गया, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है। ये पूरी आयत एक आयत है ना, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब नूही इलैका वमा कुन्ता लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम वमा कुन्ता लदैहिम इज़ यख़्तसिमून। वाज़ेह हो गया जी। फिर इज़ क़ालतिल मलाइका, अब ये वो मरहला आ गया जिसके लिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ख़ास तौर पर चुनी गई हैं। इस क़ालतिल मलाइका तो या मरियम, जब फरिश्तों ने कहा ए मरियम, तर्जमा वही हो गया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युबश्शिरुकी, तुझे खुशखबरी देता है। बशरा युबश्शिरु पहले भी पढ़ा हुआ है, बशारत देना। युबश्शिरुकी, तू औरत को, तू मरियम को बशारत देता है, बिकलिमतिन मिन्हु, उसकी तरफ से एक कलमा। बशर युबशर के साथ ये बा लगती है, प्रपोजिशन हर जगह बशर युबशर के साथ बा लगती है। जिस बात की खुशखबरी दी हो जो उसको बा के साथ करते हैं। इसको अरबी में सिला कहते हैं, अंग्रेजी में प्रेपोजिशन कहते हैं। ये बा प्रेपोजिशन है। तुझे खुशखबरी देती है कलिमत मिन हो, उसकी तरफ से एक ख़ास कलमा, ख़ास अल्फाज। ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमतुल्लाह, पिछली दफ़ा भी हमने बयान किया था, कलिमतुल्लाह इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक ख़ास कलमे से, कुन के कलमे से ख़ास तरीके से पैदा हुए हैं ईसा अलैहिस्सलाम, इसलिए उनको कलिमतुल्लाह भी कहा जाता है। कलिमत मिन हो, उसकी तरफ से एक कलमे की बशारत दी जाती है। अल्लाह पाक ने नाम भी रख दिया, फरिश्तों ने नाम भी बता दिया, इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम। जैसे पिछली दफ़ा भी हमने जिक्र किया था ना कि यहया का नाम भी पहले से बता दिया गया था हज़रत ज़करिया को, वो पिछले रकू में आया था ना। ये आज भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम का नाम भी इस्मुहु, उसका नाम अल मसीह, मसीह ईसा, दोनों नाम, मसीह ईसा इब्न मरियम। हम सिर्फ नाम ही लेंगे। मसीह तो वैसे मसा करने वाले को कहते हैं, टच करने वाले कहते हैं। वो टच करते थे तो अल्लाह पाक शिफा देता था, आगे जिक्र आ रहा है। अबरस को शिफा दे देते थे, अंधों को बीनाई अता कर देते थे। शायद इस वजह से मसीह नाम उनका हो, लेकिन बहरहाल नाम है अल्लाह पाक ने रखा हुआ मसीह ईसा इब्न मरियम। साथ ये वाहिद आदमी है दुनिया में, पूरी कायनात में, जिसका तारुफ बिन मरियम है, बिन वालदा है। वरना तो हर एक का साथ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हर एक का नाम अपने वालिद के साथ होता है। ये वाहिद इसलिए कि इनका वालिद है ही नहीं। ये भी एक सबूत है कि बाद लोग कहते हैं ना, हमारे मुसलमानों में भी, अपरेंटली मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस तरह नहीं हुई थी, वो उनकी शादी हुई थी। यूसुफ नाम का एक बंदा, वो कहते हैं उसकी शादी हुई थी। लेकिन ये सियाक़ो सबाक़ बताता है, इतना तरीके से बयान करने की ज़रूरत क्या थी। खुसूसी तौर पर कुरान पाक भरा हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम की ये मौजदाना पैदाइश पे खुसूसी तौर पर। तो अल्लाह पाक ने, फरिश्तों ने नाम भी बता दिया। वजीहन फिद दुनिया, वजीह हम उर्दू में नाम भी रखते हैं, वजीह नाम रखते हैं, वजीहा नाम रखते हैं, वजाहत हैं, वजाहत खूबसूरती भी कहते हैं। वैसे वज तो चेहरे को कहते हैं, खूबसूरती भी क्या कहते हैं, इज्जत को भी कहते हैं। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, ये बात अल्लाह पाक ने वजीहन क्यों कहा है कि वजीहन फिद दुनिया, दुनिया में भी वो बड़ा आबरू वाला होगा और आखिरत में भी आबरू वाला होगा। अब एक बच्चा ऐसी औरत से पैदा हो रहा है जिसकी शादी नहीं हुई, तो उसकी माशरे में ख़तरा तो है ना कि उसकी इज़्ज़त और आबरू ख़राब हो जाए। अल्लाह पाक फरमान नहीं, अल्लाह पाक उनको दुनिया में भी इज़्ज़त देंगे। अल्लाह पाक ने उनको दुनिया, वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, आखिरत में भी और दुनिया में भी वो वजी, और व मिनल मुक़र्रबीन, वो अल्लाह के मुक़र्रबों में से होगा, अल्लाह के क़ुर्बत वालों में से होगा। तो ये ख़ुसूसी तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मरियम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने खिताब किया। अब ये अजीब बात पिछली दफ़ा, पिछले रकू में हमने पढ़ा था, हज़रत ज़करिया को जब कहा गया था कि तेरा बेटा होगा यहया, ये कहते थे, वो बूढ़े हो चुके थे, बीवी आकर थी, वो क्या कहते हैं, भांज थी,
لیکن وہ موجزانہ پیدائش ہوئی تھی. ہم نے وہاں کیا تھا کہ بے موسمی پھل ان کو ملا تھا. وہ ہم نے ایسے بولا تھا نا, موسم نہیں تھا ان کے بچہ ہونے کا, بیوی بھی آخر تھی اور خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے, لیکن اللہ پاک نے وہاں پہ ان کو بیٹا عطا کیا. تو انہوں نے بھی کہا کیسے ہوگا. وہ میں اس آیت کو پہلے پڑھ لیتا ہوں. انہوں نے کیا کہا, ان اللہ مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحصورا من قال رب انا یکون لی غلام. انہوں نے کہا کہ اے رب میرا بیٹا کیسے ہوگا. آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میری بیوی آخر ہو گئی ہے. تو اللہ پاک نے وہاں پہ کہا قال کذالک, ایسے ہی ہوگا. وہاں پہ یہ کہا کہ یہ نہیں ہوگا کہ تو جوان ہو جائے گا, کوئی نئی شادی کر لے گا, یا کوئی ایسے بھی بچہ ہو سکتا تھا. انہوں نے کہا کیسے ہوگا, انا کیسے ہوگا. یہ انا ظرف زمان بھی ہے, ظرف مکان بھی ہے. کیوں کر ہوگا, کیسے ہوگا, تو بوڑھا ہوگا. یہاں پہ بھی وہی ہے. تو عیسیٰ حضرت مریم کہتی ہیں, نہیں ذرا سا عیسیٰ علیہ السلام کی ذرا آگے فرشتوں کا خطاب جاری ہے. ایک اور خصوصیت یہ, ایک تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, خصوصی طور پر پیدا ہوا وجیہن فی الدنیا والآخرہ, اللہ کے مقرب میں سے ہے. اگلی صفت بھی ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ کلم یکلم, بات کرنا, کلام کرنا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ, وہ لوگوں سے بات کرے گا. فی المہد, مہد کس کو کہتے ہیں, پنگوڑے کو کہتے ہیں, گود کو کہتے ہیں, کہ اپنے پنگوڑے میں, اپنے گود میں. وکہلا, کہل کہتے ہیں, اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ کہولت. کہولت کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو, پکی عمر کو, جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں پکی عمر. پکی عمر, اور اس کو علماء کہتے ہیں یہ 40 کی, جب بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے. کہیں علماء نے لکھا ہے جب بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ, وہ لوگوں سے بات کرے گا. فی المہد, یعنی پنگوڑے میں, بغیر نیو بارن بیبی بھی بات کرے گا. وَكَهْلًا, اور کہولت میں بھی, پکی عمر کا بھی. وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور وہ صالحین میں سے ہوگا, نیکوکاروں میں سے ہوگا. یہ اور صفت بیان کی کہ وہ مہد میں بھی بالکل بچہ بھی بات کرے گا. یہ ایک خصوصی بات ہے کہ بچہ نیو بارن بیبی کیسے بات کرے گا. وہ حضرت سورہ مریم میں وہ پورا خطاب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, مریم نے اشارہ کیا نا جب وہ لے کے آ گئی, جب وہ اپنی قوم میں لے کے فاتت بھی قومہا تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. فاشارت الیہ, انہوں نے اشارہ کیا تھا. ان کے اشارے پہ عیسیٰ علیہ السلام, 1 دن کے 2 دن کے چند دن کے بچے ہوں گے, وہ بولے. کیا بولے, وہ پوری میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں. قال, وہ بولے, کیا بولے تھے, وہ بچہ کیا بولا, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اتنی لمبی تقریر کیا انہوں نے, بچے نے. یہ تو خصوصی بات ہوگی نا, اس کو تو مینشن کرنا ہے کہ فی المہد وکہلا, بڑے ہو کے بات تو کوئی بھی کرتا ہے, پکی عمر کا تو بات کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ علماء نے لکھا ہے, من الصالحین کا ترجمہ تو کر لیا ہم نے. یہ علماء نے یوں لکھا ہے کہ وہ بچپن میں بھی بات ایسی کر رہا ہوگا جیسے بڑا آدمی بات کرتا ہے, اس لیے یہاں پہ مینشن کیا ہے. علماء نے ایک اور بات بھی لکھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو, عام ہماری روایتیں یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب اگر رکوع جب پڑھیں گے, اللہ پاک نے اٹھا لیا, خصوصی طور پر جب زندہ اٹھا لیا, جب اس کو ہم کہتے ہیں 30 یا 33 سال عمر تھی. تو یہ کہلن والی عمر نہیں ہے. وہ کہلن والی عمر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی جو ہے نا, اس وقت وہ ان کی عمر ہوگی. تو اس لیے اللہ پاک نے خاص طور پر, شاید علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ وکہلن والی عمر ان کی نزول ثانی کے وقت ہوگی, تو اس وقت وہ کلام کر رہے ہوں گے. اس لیے اللہ پاک نے خصوصی طور پر مینشن کیا یہاں پہ دونوں کو کہ بچپن میں بھی وہ بات کرے گا. ایک تو بات یہ ہے کہ بڑوں کی طرح بات کرے گا, دوسری بات یہ ہے کہ وکہلن اس لیے مینشن ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ نزول ثانی کا اشارہ ہے یہاں پہ بھی, یہاں پہ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. تو اب وہ جو میں بات کر رہا ہوں, میں نے پچھلی آیت پڑھی, مریم علیہ السلام کو جب بتایا گیا
جب بتایا گیا کہ یہ بچہ تیرا ہوگا تو وہ کیا کہتی ہیں؟ قالت، انہوں نے فرمایا، عیسیٰ وہ بولی ربی، یہ ربی ہے، یہ جب با کے نیچے دیر ہو تو یہ یا حذف ہے، یہ ربی ہے، اے میرے رب، انا یکون لی ولدن، وہی وہاں پہ انا یکون لی غلام، غلام بھی لڑکے کو کہتے ہیں، انا یکون لی ولدن، ولد بھی لڑکے کو کہتے ہیں، تو میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ ولدن ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، مسا یمسو سے یمسسنی، یمسس چھونا، مسا یمسو نی، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، کیسے بچہ ہوگا؟ انا کیسے، کیوں کر ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے میرا بچہ؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا سوال یہ بھی ہو کہ اللہ سے پوچھ رہی ہوں کیا میرا نکاح ہوگا یا میری شادی ہو جائے گی، مجھے حکم دیا جائے گا نکاح کا، اللہ سے بات کر رہی ہے نا، اللہ کیسے ہوگا؟ جیسے حضرت زکریا نے کہا گا کیسے بچہ ہوگا، میرا بیٹا کیسے ہوگا، میری بیوی بھی آخر ہے اور میں بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، تو انہوں نے، اللہ نے کہا تھا کذالک، اسی حالت میں ہوگا۔ یہاں پہ بھی اللہ پاک نے یہ قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، نہ تیری شادی ہوگی نہ کچھ اور ہوگا، اسی حالت میں تیرا بچہ ہوگا۔ قال کذالک، اسی طرح، کیسے؟ کذالک اللہ یخلق ما یشاء، وہاں پہ کہا تھا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یفعل وہاں پہ اس لیے کہا کہ وہ تو ایک روٹین والا کام ہے نا، ایک مرد عورت کا بچہ ہو جانا ایک روٹین والا کام ہے، اللہ چاہتا ہے بوڑھوں کو بھی بچہ دے دیتا ہے، اللہ پاک نے وہاں پہ یفعل کا لگایا، لیکن یہاں تو وہ کام ہو رہا ہے جو ممکن ہی نہیں ہے، وہاں تو وہ کام ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پہ اللہ کا یخلق، یہ تخلیق والا جو کام ہے نا اللہ کا، یہ جو یخلق ما یشاء، یہ میری مرضی ہے جس طرح میں پیدا کروں، یہ خصوصی طور پر یخلق لفظ اس لیے لگایا کہ یہ تخلیق ہم کریں گے جیسے ہم چاہیں گے۔ اذا قضا امرن، جب وہ فیصلہ کر لے، جب وہ ارادہ کر لے، قضا قاضی، قضا فیصلہ کرنا، امرن کسی امر کا، کسی کام کا وہ فیصلہ کر لے، فانما، پس انما کا ترجمہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں فانما اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیا کس کے علاوہ؟ یقول لہو، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا کام تو یہی ہے، اللہ کی تخلیق تو ایسے ہے، جس کام کا وہ ارادہ کر لے، فیصلہ کر لے، بس اس کو کہتا ہے ہو جا، ہو جا۔ یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں، اس میں خصوصی طور پر اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس طرح کی۔ پھر اللہ پاک پھر آگے یہ بتا بھی رہے ہیں، یہ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، شاید یہ کس کا خطاب ہوگا؟ یہ حضرت، یہ اللہ بول رہے ہوں گے، اللہ وحی کر رہے ہوں گے یا مریم کے ذہن، کیونکہ انہوں نے قالت رب، اپنے رب کو پکارا ہے نا، میرے رب کیسے ہوگا؟ تو قال کذالک، قال مذکر کا صیغہ، اللہ پاک عام طور پر اپنے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اللہ کا تو مذکر مؤنث کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ پاک اپنے لیے قال کا لفظ استعمال کرتے ہیں مذکر کا، تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری مرضی ہے جس طرح پہ، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، ویعلم، یہ اللہ بھی بتا رہا ہے، ویعلمہ الکتاب، ویعلمہ، علم یعلم سکھانا، ویعلمہ الکتاب، اس کو وہ ہم اس کو کتاب سکھائے گا۔ اب یہ کتاب کا ترجمہ بعض لوگوں نے لکھنا بھی بولا ہے، کتب یکتب، وہ کتاب لکھنے کو بھی بولا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام لکھنا بھی جانتے تھے، لیکن کتاب ہم اس وقت جو ان پر انجیل نازل ہوئی، تورات کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن چلے میں پہلے ترجمہ کر لوں پھر بات کرتا ہوں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اس کو کتاب سکھائے گا، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت کی باتیں، عقل کی باتیں سکھائے گا، وَالتَّوْرَاتَ، یہ تورات، یہ کتاب سکھائے گا، وَالْإِنجیل۔ حضرت ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوں کہا ہے کہ یہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، یہ چار چیزیں مینشن ہوئی ہیں، کتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو کتاب ہے نا، الکتاب والحکمہ، یہ واو جو ہے یہ واو عطف والی ہے، کتاب اور حکمت۔ اگلی واو جو ہے والتورات والانجیل، اگلی واو جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ تفصیل بیان کرنے والی، والتورات والانجیل، کتاب و حکمت کا مطلب کیا ہے؟ تورات و انجیل۔ حضرت ڈاکٹر اسرار نے یوں فرمایا، لیکن کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کتاب قرآن، حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت،
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल सानी जब होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम इसी किताब व हिकमत को लेकर चलेंगे। ये भी उलमा ने कहा है कि ये भी नुज़ूल सानी के मुताल्लिक़ ये भी इशारा है। तो दोनों तर्जमे हम समझ सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि उसको किताब और हिकमत की भी तालीम देंगे, उसको तफसील के तौर पर तौरात और इंजील, ऐसे उलमा ने कहा हुआ है कि तौरात में क्या बहुत अहकाम है, इंजील में हिकमत की बातें हैं, कुछ इस किस्म के भी तर्जमा किया हुआ है। तो ये चारों बातें अल्लाह पाक ने कि उसको चारों बातें सिखाई जाएंगी, किताब और हिकमत की तालीम, तौरात और इंजील की। इंजील तो उन्हीं पर नाज़िल होगी, तौरात पहले से मौजूद थी, उसकी तालीम उनको दी जाएगी। और अगली सिफत उनकी व रसूलन इला बनी इसराइल, और उनको रसूल बनाकर भेजा जाएगा बनी इसराइल की तरफ। यह भी खुसूसी तौर पर है। ईसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसानों के नबी हैं, सारे इंसानों की तरफ भेजे गए। लेकिन ये ईसा अलैहिस्सलाम व रसूलन इला बनी इसराइल, ये रसूल बनाकर भेजे गए बनी इसराइल। अच्छा, एक पीछे भी एक बात है, ये जब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र जब पिछली में जिक्र किया, ये अन्ना युबशर का बेयहया मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यदम व हसूरन, ये पिछली दफ़ा का पढ़ा हुआ है। व नबिय्यम मिनस सालिहीन, हज़रत ज़करिया को यहया की खुशखबरी देते हुए अल्लाह पाक ने कहा था कि नबी बनाकर भेजेंगे, और यहाँ पे भेजा है रसूल बनाकर भेजेंगे। और हमारे उलमा ने लिखा है कि जो ये बनी इसराइल ने सैकड़ों अम्बिया को कत्ल किया है, हमने पहले भी कत्ल किया है। कहते हैं अम्बिया को वो कत्ल करते हैं, रसूल को कत्ल नहीं कर सकते। ये भी एक इशारा है कि उनको सलीब नहीं दी जा सकती, ये रसूल है, वह रसूल इला बनी इसराइल हैं। ये भी उलमा ने इशारा किया है इसमें। तो वह रसूल इला बनी इसराइल की तरफ ये खसूसी तौर पर भेजे गए थे। और फिर वो आगे बयान करते हैं उनकी कि अन्नी जो निशानियां लेकर आए हैं, ये रसूल जो आए हैं, अन्नी कद जिअतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम, ये रसूल आया है अन्नी कद तहकीक कद जिअतुकुम, जा यजीओ से हमने जा के साथ, जा का मतलब है वो आया, जा बे जब लगाया जाएगी तो वो ये प्रपोजिशन जब लगेगी, बे लगेगी तो इसका मतलब होगा वो लाया। तो कद जिअतुकुम, मैं ले आया एक निशानी लेकर आया हूँ, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से मैं निशानी लेकर आया हूँ। या तर्जमा यूँ करें, मैं आया हूँ एक निशानी के साथ, बेआयतिन निशानी के साथ, तो ज़्यादा अच्छा तर्जमा ये होगा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। वो निशानियाँ क्या हैं, कि निशानियाँ क्या ही हैं, अन्नी अखलुकु लकुम, क्या निशानियाँ, मौजज़े हैं। ये ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइश अजीब है उनकी वालदा की भी खसूसी तौर पर पहले जिक्र किया, पैदाइश बहुत अजीब, और 5 सिफ़तें मैंने अलग अलग से गिनी नहीं है, ये जो पिछली आयत में 5 सिफ़तें अल्लाह ने बयान की हैं उसकी, और आगे जो मौजज़े उनको बयान हुए हैं। अन्नी अखलुको, मैं तख्लीक करता हूँ, मैं बनाता हूँ, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनत्तीन का हैयतित तैर, मिनत्तीन, तीन कहते हैं गीली मिट्टी को, गीली मिट्टी से, गारे से मैं क्या बनाता हूँ, का हैयत उर्दू में भी हम कहते हैं शबी, शक्ल, का हैयत तैर, परिंदे की शक्ल बनाता हूँ। फ़अनफ़ुख़ु, मैं उसमें अनफ़ख़ा युनफ़िख़ु का मतलब है फूंक मारना, फ़अनफ़ुख़ु, मैं उसमें फूंक मारता हूँ, फ़ी है उसमें, फ़यकूनो, पस यकूनो, काना यकूनो, वो हो जाता है, तैरम बिइज़्निल्लाह, तैर परिंदा बन जाता है, मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ, मिट्टी से, गारे से बनाता हूँ, उसमें फूंक मारता हूँ, वो परिंदा, उड़ने वाला परिंदा बन जाता है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। पिछली दफ़ा भी हमने बयान किया था कि जो नबी के हाथ पे मोजज़ा सादर होता है उसका फ़ाइल अल्लाह होता है, फ़ाइल अल्लाह होता है, बेशक नबी के हाथ पे सादर होता है लेकिन फ़ाइल अल्लाह होता है। यहाँ पे बता रहा है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ, परिंदा बना रहा हूँ, उसमें फूंकना रहा हूँ, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। व उबरिउल अकमा वल अबरसा, व उबरिउल अकमा, अकमा कहते हैं अंधा, मादरजाद अंधा, जो अंधा हो, अकमा। व उबरिउ अबरा युबरिउ, बरी करना, उबरिउ मैं बरी करता हूँ, यानी शिफा देता हूँ, अकमा अंधों को शिफा देता हूँ,
مادرزاد اندھے کو شاید ہاتھ لگا کے مسیح شاید اس لیے کہتے ہیں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں، والابرس، ابرس کہتے ہیں کوڑی کو، یہ برس جس کو کہتے ہیں ہماری انگلش لیپرسی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس وقت تو ناقابل علاج مرض تھی، ابھی تک ناقابل علاج رہی ہے، چند ڈیکیڈز پہلے تک ناقابل علاج تھی، اب قابل علاج ہوگی. تو اس کے ابرس کو میں ہاتھ لگاتا ہوں، ابرس کو بھی شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى وَأُحْيِي أَحْيَا يُحْيِي احیی، میں زندہ کرتا ہوں، الموتا میت کی جمع ہے موتا، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے 4 مردے زندہ کیے تھے، بہرحال ہم تو صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کا حکم سے میں یہ کام کر رہا ہوں. وَأُنَبِّئُكُمْ، یہ کتنے معجزے ہو گئے کہ وہ پرندہ بنانے والا اور اکمہ والابرصہ کو شفا دینے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا. وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَأُنَبِّئُكُمْ، انبأ يُنَبِّئُ کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، خبر دینا. انبأ يُنَبِّئُ، وَأُنَبِّئُ، میں خبر دیتا ہوں، کم، تم کو، بما، جو کچھ، تأکلون، اکلا یاکلو سے تأکلون، تم سب کھاتے ہو، اکلا یاکلو کھانا. وما تدخرون، اور جو ادخر یدخرو، گھر میں جمع کرنا، گھر میں چھوڑ دینا، جو گھر میں جمع کرتے ہو، جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو یا گھر میں جو جمع کرتے ہو، میں ان کی تمہیں خبر دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بتا دیتے تھے کسی نے کیا کھایا ہے، گھر میں کیا رکھا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہ فی بیوتکم، تمہارے گھروں میں. تو یہ معجزے، یہ نشانیاں، کہ میں یہ نشانیاں لے کر آیا ہوں، اتنی نشانیاں لے کر آیا ہوں. ان فی ذلک لآیہ، اسی میں تو تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے اسی میں تو ساری نشانیاں ہیں. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. یہ دیکھو نا، یہ کام تو اللہ کی طرف سے آنے والا کوئی نبی کر سکتا ہے نا، یہ کام اور تو کسی سے ممکن نہیں ہے نا. تو یہ نشانیاں ہیں نا، تم ایمان لاؤ نا. تم اگر ایمان والے ہو، تمہیں عقل ہے تمہیں ایمان لانے کی، تو یہ دیکھو نا ساری نشانیاں ہیں، یہ تو کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. تو یہ ان کنتم مومنین، یہ ساری آیت ہے. آگے بھی ہے ایک اور نشانی بھی ہے، اگلی آیت، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، مصدقاً، میں مصدقاً، صدق یصدق پڑھا ہوا ہے ہم نے، تصدیق کرنے والا. وَمُصَدِّقًا لِمَا، اس چیز کو، بَيْنَ يَدَيَّ، بَيْنَ يَدَيَّ، جو بین ہاتھ، یدیہ دونوں ہاتھوں کے آگے، میرے آگے والی چیزیں جو پہلے سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، پہلے بھی ہم نے ترجمہ کیا تھا. یدیہ، یہ بھی ذرا سا کھول پھر بان کر دیتا. یدیہ یہ اصل میں یدان تھے، یدین بنانا. تو جب اس کو میرے ہاتھ جب لگایا نا، تو یدین، میرے دونوں ہاتھ، یدین، یا جب لگائیں گے تو نون گر جائے گا مرکب اضافی میں، جیسے قاعدہ نون گر جاتا ہے. تو یدئی رہ گیا تھا، تو یا کے ساتھ ملا یدیہ، میرے دونوں ہاتھوں کے آگے. جو کچھ میرے دونوں ہاتھوں کے آگے ہے، کیا مطلب ہے؟ جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی کتابیں ہیں، پہلے بھی ہم نے یہ مینشن کیا تھا، میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ تورات. میں من التورات، تورات جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی ہے، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں. یہ اتنے 5-6 جو معجزے گنے ہیں، ایسی بات کرنے والا تو اپنا نیا مذہب بنا لے. وہ بتا رہے ہیں کہ میں کوئی نئی کام نہیں کر رہا ہوں، میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں، میں اپنا کوئی نیا مذہب نہیں کر رہا ہوں، تورات والا مذہب لے کر آیا ہوں، اسی کی تصدیق کر رہا ہوں. ورنہ اتنی 6-7 باتیں یہ اپنا کوئی نیا سلسلہ شروع کر دے نہ. کہتے ہیں میں اسی نبیوں کے سلسلے کا ایک آدمی ہوں، تورات موجود ہے، میں اسی کو تصدیق کرنے والا ہوں. اور آگے ایک اور بات انہوں نے کی ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، میں اس لیے آیا ہوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، یہ لام لِأُحِلَّ، لام، یہ لام تعلیل اس کو کہتے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں، علت بتا رہے ہیں، لام تعلیل ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، تاکہ میں حلال کروں، احل حلال کرنا، احل لکم تمہارے لیے حلال کروں، بعد الذی کچھ چیزیں، بعد ایسی چیزیں، حرم علیکم جو تم پر حرام کر دی گئی، حرم جو حرام کر دی گئی. یہ دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، شاید پہلی شریعت میں وہ حرام ہو، اللہ کی طرف سے حرام کر دی گئی، یہ بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ علماء یہود نے تورات میں یا ویسے بھی بہت سی چیزیں اپنے اوپر خود حرام کی ہوئی تھیں.
انہوں نے اپنی مرضی سے چیزیں حرام کی ہوئی تھی. اسپیشلی مینشن کیا ہوا ہے وہ جو ان کا سبت والا معاملہ تھا نا کہ ہفتے والے دن انہوں نے صرف عبادت کے لیے رکھنا ہے, اس میں انہوں نے اتنی زیادہ مبالغہ کر دیا تھا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی کام کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے, ان کو سب کچھ حرام کر دیا تھا. تو یہ اس قسم کی باتیں تو اللہ کی طرف سے پرانی شریعت میں حرام تھیں یا علماء نے لوگوں نے اپنے طور پر حرام کر دی تھیں. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں وہ چیزیں حلال کرنے کے لیے وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ, وہی ہے میں آیا ہوں تمہارے پاس بِآیَةٍ, آیت کے ساتھ, یعنی میں لایا ہوں نشانی من ربکم. کتنی نشانیاں اللہ پاک, یہ بھی نشانی ہے کہ یہ جو تصدیق کر رہے ہیں میں نشانی لایا ہوں. فاتقوا اللہ, پھر ڈرو اللہ سے, بچو اس سے. یہ اس کا بھی پچھلی دفعہ یا پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے, اس کا مادہ وہ واو قاف یا ہی ہے, بچنا جس کو کہتے ہیں. فاتقوا اللہ یہ بھی اتقا یتقی واو قاف یا والے مادہ سے نکلا ہے, بچنا, اپنے آپ کو بچا کے رکھنا, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں نا. فاتقوا اللہ, تو ہم ترجمہ آسانی کے لیے کرتے ہیں اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کا مطلب ہے کہ اس کی ساری ان برائیوں سے بچو جس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. فاتقوا اللہ واطیعون, اطیعون کے ساتھ یہ قرآن پاک جن کے سامنے کھلا ہے, اطیعون نون کے نیچے زیر ہے, یہ زیر بتا رہی ہے کہ اس کے بعد یا حذف ہے. واطیعونی ہے یہ بھی کہ میری اطاعت کرو, میرے پیچھے چلو, اللہ سے ڈرو, میرے پیچھے چلو, جو کچھ میں تمہیں بتاتا ہوں اس پہ عمل کرو. پھر اللہ پاک یہ وہ فرما رہے ہیں خصوصی پیدائش ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام, آخری وہ ضرب لگا رہے ہیں کہ یہ اتنے معجزے, معجزانہ طور پر پیدائش, اسی وجہ سے انہوں نے عیسائیوں نے تو اس کو الہ بنا لیا, اللہ کا بیٹا بنا لیا, اور یہودیوں نے اس کو مانا نہیں, اس پہ الزامات لگا کے اس کو برا گردانہ. حضرت مریم علیہ السلام پہ بھی الزامات لگائے گئے. تو وہ فرما رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم, یہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. ان اللہ, بے شک اللہ میرا بھی رب ہے, و ربکم تمہارا بھی رب ہے. عبادت کرنی ہے تو اسی کی ہے, میں رب نہیں ہوں, میں الہ نہیں ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. فَاعْبُدُوهُ, اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہ سورہ مریم میں بھی ایسے ہی انہوں نے فرمایا جو میں نے آیت ادھر پڑھی. فَاعْبُدُوهُ, اسی کی عبادت کرنی ہے, میں الہ نہیں ہوں. ھذا صراط مستقیم, سیدھا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے احکامات اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکامات ہیں, ان کو پورا کرو گے. یہ آخری دو آیتیں, یہ خطاب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پوری اپنی قوم کو, ان سے باتیں کر رہے ہیں. لیکن اتنی باتوں پر عیسائی کچھ ماننے والے ہوں گے, لیکن یہودیوں کا غلبہ تھا. یہودی تو ان کے دشمن تھے, یہودی تو یہ بات مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے یا مریم علیہ السلام کا خصوصی طور پر پیدا ہوا ہے. لیکن اپنے لوگوں پہ, جن لوگوں میں ان کو بھیجا گیا تھا, وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل, بنی اسرائیل میں سے ہی, فلما, ان میں سے عیسیٰ جب انہوں نے محسوس کیا نا کہ یہ لوگ میرے پیچھے ٹھیک چلنے والے کم ہی ہیں, فلما احسا محسوس کرنا, احساس کرنا, احسا یحس, احساس کرنا, بھانپ لینا, جان لینا, سمجھ جانا. فلما احس عیسیٰ, جب عیسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا, منہم, ان میں, الکفر, کہ ان میں یہ جن کو میں اتنا کر رہا ہوں زیادہ تر تو یہ میری بات نہیں مان رہے. الکفر, کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنا. یہ زیادہ تر تو انکار ہی ہے. قالا, انہوں نے پھر فرمایا, اب یہ وہ آخری ضرب ہے, قالا من انصاری اللہ, یہ دو قومیں بنا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. من انصاری اللہ, میرا ساتھی کون ہے اللہ کے رستے میں اقامت دین کے لیے میری مدد کرنے والا کون ہے؟ یہ اب الگ پارٹی ہو جائے گی. اب یہ جدوجہد ہوگی نا, جو نہیں ماننے والے اور ماننے والے گروپ, اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام ان گروپ کو پرومیننٹ کر رہے ہیں. میرے ساتھ چلنے والے کون لوگ ہیں؟ من انصاری, انصار نصیر سے کی جمع ہے انصار. ہمارے جو صحابہ مدینہ میں آئے تو ان کو بھی انصاری کہا جاتا ہے. نبیوں کے انصار ہوتے ہیں, وہ ان کی پارٹی ہوتی ہے, ان کا گروپ ہوتا ہے. اقامت دین انہی لوگوں کے ذریعے سے چلتی ہے. عیسیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اقامت دین کا کام ہوا نا, پھر انصاروں کو لے کر چلے تو انہوں نے باطل کے ساتھ ٹکرائے نا. تو یہ خطاب ان کا ہے کہ اپنی پارٹی کو الگ کریں, کہ انہوں نے بھی اقامت دین کا کام ہے. نبی کا کام کیا ہے؟ دنیا میں اقامت دین کا کام کرنا ہے. تو یہاں پہ عیسیٰ علیہ
من انصاری اللہ، کون ہے بھئی تم میں میرا مددگار؟ ہوں گے ان میں اسپیشل مینشن کیے اللہ پاک نے، من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کا مددگار کا مطلب جہاں پہ بھی قرآن پاک میں بیان ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کا مطلب ہے اقامت دین، اللہ کے دین کی مدد، اس کا مدد یہ ہوتا ہے۔ تو نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، کیا اللہ کے دین کی اقامت کے لیے ہم تمہارے ساتھ کام کریں گے، تمہارے ساتھ ہم محنت۔ یہ حواریون کون ہے؟ اس کا مادہ جو ہا و را ہے، اس کو کہتے ہیں سفید چمکدار، صاف ستھرا۔ حواری یہ کپڑے دھونے والے دھوبی جو ہوتے ہیں وہ بھی کپڑوں کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں نا، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام جہاں پہ ہے نا، وہاں کوئی بڑی جھیل ہے یا دریا ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی اوریجنل دعوت یہ دھوبیوں میں تھی، ان کے اوریجنل ایمان لانے والے حواری تھے، حواریون۔ ویسے تو حواری کے کسی بھی ساتھی کو کہا جاتا ہے، انصار کو بھی حواری کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی حواری ہوتا ہے، تو میرا نبی میرا حواری حضرت زبیر بن عوام کو کہا ہے، ایسے حضرت زبیر بن عوام کو۔ تو حواری ویسے بھی ساتھی کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، انصاری کو کہتے ہیں جو ساتھ مدد کرنے والا، لیکن اس کا روٹ لیٹرز وہی ہیں، ہا وا اور یہ جو حور کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے ہے۔ حورا کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کی آنکھ بہت سفید ہو اور بلیک جو ہے بہت کنٹراسٹ ہو، سفید میں اور بلیک میں بہت زیادہ واضح کنٹراسٹ ہو، بہت روشن آنکھیں ہوں گی نا، اس کو کہتے ہیں حورا، حور اسی کی جمع ہے حورا کی۔ تو اور جنت کی عورتیں شاید ایسی ہیں کہ تو یہ قال الحواریون، اب ہم کیا ترجمہ کریں؟ ان کے ساتھیوں نے جو حواری تھے، اوریجنل ساتھی تو حواری تھے، 12 حواری کے نہیں ہوئے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی اور بھی امتی ہوں گے، لیکن اسپیشلی حواریون کو منشن کیا ہے۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے لیے آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے یہی دعوت ہے۔ وشہد، تو بھی گواہ لے، بے انا مسلمون، بے انا، اس وشہد کس بات پہ گواہ ہے؟ بے انا، بے شک ہم، مسلمون، ہم تابعدار ہیں، تسلیم کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تابعداری، پیروی کرنا۔ تو بے انا مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ ربنا، پھر انہوں نے آگے وہ دعا بھی کی ہے، ربنا، اے ہمارے رب، یہ انہوں نے ساتھ دے لیا تو اب اللہ سے مدد تو مانگنے۔ ربنا، اے ہمارے رب، آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما، اس چیز کے ساتھ، انزلتا، انزلہ تو نے، انزلتا تو نے نازل کیا عیسیٰ علیہ السلام پر، دین نازل کیا، تو انجیل نازل کی، احکامات نازل کیے، بما انزلتا واتبعنا الرسول، اس رسول کی بھی اتباع کی، یہی ہے اللہ کی ماننا، رسول کی ماننا۔ فاکتبنا، تو ہمیں لکھ دے، کتب یکتب سے اکتب، تو لکھ دے، اسی طرح انصر جیسے ہم نے کہا تھا، اوقنت، ابھی ہم ترجمہ کر کے آئیں گے، اوکتب، تو لکھ دے، نہ ہمیں، فاکتبنا، پس تو ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، گواہیوں میں سے، جو نبی کی یہ اللہ کے ساتھ کام کرنے والے شاہدین ہیں، جو گواہی کرنے والے۔ آخری آیت ایک رہ گئی، اس کو پڑھ دیتے ہیں، اس کا اگلے ساتھ شامل کریں گے۔ آگے ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ وَمَكَرُوا، مکر کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں تو مکر زیادہ مناسب لفظ نہیں ہے، مکر کا مطلب ہوتا ہے کوئی تدبیر کرنا۔ وَمَكَرُوا، انہوں نے تدبیر کی۔ اب وہ تدبیر کیا کی؟ یہ اصل میں یہودیوں نے تدبیر کی، حواری بھی شاید اس میں ہو سکتے ہیں، حواری بھی شامل ہوا تھا، اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ یہودا جو اس میں شامل ہوا تھا حواریوں میں تھا، وہ حواریوں نے اسپیشلی یہودی، وَمَكَرُوا، انہوں نے تدبیر کی، مکر یمکرو، تدبیر کرنا، خفیہ تدبیر کرنا اسپیشلی، اور یہ اچھی تدبیر بھی ہو سکتی ہے، بری تدبیر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک آگے کہہ رہے ہیں وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا۔ اگر مکر کا ترجمہ کریں، انہوں نے وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی مکر کیا۔ مکر اردو میں تو پیڑا لفظ ہے، خراب لفظ ہے، مکار اسی وجہ سے ہم بناتے ہیں، ہم یہ پسندیدہ لفظ نہیں ہے۔ عربی میں مکر اچھا بھی ہوتا ہے، قرآن پاک میں ہے، مکر ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، ولا یحیق المکر السیء، مکر السیء، برا مکر، بری تدبیر نہیں گھیرتی سوائے اس کے اپنے گھر والوں کو، آگے قرآن پاک کی ترجمہ ہے۔ تو یحیق مکر السیء، قرآن پاک نے بیان کیا کہ بری تدبیر،
اور اچھی تدبیر بھی، وہ مکر اللہ پاک بھی تدبیر کرنے والا ہے. یہ کیا تدبیر کی یہ اگلے رکوع میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، سب سے اچھی تدبیر کرنے والا اللہ ہے. وہ اگلے رکوع میں انشاءاللہ وہ بیان ہوگی کیا تدبیر انہوں نے کی تھی اور اس کے مقابلے میں اللہ نے کیا تدبیر کی اور کیا پھر کمال ہوا. تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ اس کو اگلا رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.